ابھی چودھری صاحب نے بھی فرمایا، ہماری بچی جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے اس نے بھی کہا کہ میں سیاست میں نے شروع کی جو لوئسٹ لیول سیاست کا تھا، وچ از میونسپل کارپوریشن کاؤنسلر. آئی اسٹارٹیڈ فرام دیئر. اور اس میں جو ہائیسٹ اسٹیج تھی آف لوکل گورنمنٹ وچ واز میئر اور ناظم آف اے ڈسٹرکٹ، اس تک میں نے سرو کیا، مجھے موقع ملا. اور اس اپنے پورے کریئر میں نے لوکل گورنمنٹس کو بنتے ہوئے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو آپ کے بعض لوگوں کے علم میں ہوگا، 2001 میں جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا وہ پاکستان کی لوکل گورنمنٹ کی ہسٹری میں سب سے اچھا نظام قرار دیا گیا. ہر طرف سے انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر لکھا گیا اور لوکل بھی. تو وہ ایسا نظام تھا جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بہتر لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، جس میں میئر صرف ایک فگر ہیڈ نہیں تھا بلکہ ایگزیکٹو ہیڈ بھی تھا آف اے ڈسٹرکٹ. اور وہ سسٹم صرف 8 سال پاکستان میں چل سکا. اور جیسے ہی پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں اور پروونشل اسمبلیز وجود میں آئیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا. یہ کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو حکومت عام طور پہ جو حکومتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ہماری حکومت بھی پاکستان میں اسی طرح سے ہے، اس کے 3 ٹیئرز ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، پھر پروونسز ہیں، اور پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ ماشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹس بھی اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن اصل حکومت جس نے آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، جس نے آپ کے اسکول کالج چلانے ہیں، جس نے اپنی سڑکیں بنانی ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹ کا انفراسٹرکچر بنانا ہے، آپ کے گلی محلے کی صفائی رکھنی ہے، وہ خدمت کرنے والی گورنمنٹ ہے. انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہی. اور اسی لیے جو آج ہم آپ کے سامنے مقدمہ لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو بار بار آزمایا اور بار بار کوشش کی کہ یہ چلے اور یہ اسٹیبلش ہو، لیکن وہ نہیں ہو سکا. فیڈرل گورنمنٹ، جب ہم فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجموعہ ہے کچھ فیڈریٹنگ یونٹس کا، جو ہمارے نظام کے مطابق، پاکستان کے نظام کے مطابق ہمارے 4 صوبے ہیں جو مل کے ایک فیڈریشن بناتے ہیں. تو یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس کے اوپر بنی ہوئی ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے. اور پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کا سسٹم جو نافذ ہے، جس کی ہم بعد میں بھی بات کریں گے، وہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس کو مل کے بنا ہے. اور ہم اکیلے فیڈرل سسٹم پہ نہیں چل رہے، دنیا کے زیادہ تر ملک جو ہیں وہ اسی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی فیڈرل گورنمنٹس ہماری آتی ہیں اقتدار میں، ہمارا بھی ملک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور اسی طرح جو باقی بڑے ملک ہیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ قائم ہوتی ہے. اور جب وہ اپنے عوام کے پاس ان کے مسائل کے حل کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اتنے بڑے یونٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھ سکے. جیسے ہماری حکومت اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہے تو وہ ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے دنیا میں فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جاتے ہیں. فیڈریشن کو تقسیم کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں. کہیں پہ اس کو صوبہ کہا جاتا ہے، کہیں پہ اس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اس میں صوبوں کی تعداد 4 ہے. اسی طرح اگر ہم باقی دنیا میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے صوبوں کو تقسیم کس طرح سے کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہم سے بڑے ملک ہیں، جس میں سب سے بڑا ملک اس وقت آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ہے، پھر اس کے بعد چائنا ہے. انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا. آزادی کے وقت اس کے 9 اسٹیٹس تھیں، آج اس کی 39 اسٹیٹس ہیں. جیسے جیسے ان کی آبادی بڑھتی گئی
ان کے کام آبادی کے بڑھتے گئے، اسی طرح انہوں نے اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے صوبوں کو اسی طرح وہ زیادہ سے زیادہ کرتے چلے گئے۔ اسی طرح آپ چائنا میں دیکھیں، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس ہم سے بڑا ملک ہے، آپ اس کو دیکھیں، جتنے بھی ملک کی آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کیا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا، اور جب ہم نے نہیں کیا اور ہم نے اپنے صوبے، جو 4 صوبے ہم نے بنائے بھی، وہ اگر آپ ان کی ترتیب دیکھیں گے وہ ایسے لاب سائڈڈ آپ کو نظر آئیں گے، جس میں ایک صوبہ جو پنجاب ہے وہ آبادی کے لحاظ سے آلموسٹ 52% آف پاکستان ہے۔ ایسی کوئی فیڈریشن آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گی کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ اس کے باقی تمام فیڈریٹنگ یونٹ کو ملا کے بھی اس سے بڑا ہو۔ یہ صرف ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو وہ ایک ایسا صوبہ ہے جو باقی تمام صوبوں سے رقبے میں اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے 172 کنٹریز ایسے ہیں جو بلوچستان کے رقبے سے چھوٹے ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ وہاں پہ ہمیں پرابلم کیا آتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ کوئٹہ میں بیٹھ کے جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اتنے بڑے، اتنے دور تک گورنمنٹ کی ریٹ ہی قائم نہیں رہتی کہ جہاں پہ گورنمنٹ پہنچ سکے اور لوگوں کی کچھ خدمت کر سکے۔ تو یہ لاب سائڈڈ ہماری صوبے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے پچھلے 80 سال میں یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان میں کوئی ریشنلٹی لے کے آ جائیں۔